نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یکم رمضان المبارک سے ہمارا پاکستانی وقت کے مطابق رات تراویح کی نماز کے بعد 10:30 بجے کا یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو دنیا بھر سے مختلف حضرات اور خواتین نے سوالات بھیجے ہوتے ہیں اور ہمیں موصول ہوتے ہیں، تو ہم ان کے جوابات اس نشست میں دیتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں بھی ہم ان سوالات کے جوابات عرض کریں گے۔ اس سے پہلے میں جوابات کو شروع کروں، ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ترجیحی طور پر سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں جو رمضان المبارک، تراویح، روزہ، فدیہ، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، یا چونکہ عشر کا بھی یہی موقع ہے، عشر کے اس طرح کے سوالات کے جوابات کو ہم پہلے دیں اور اس طرح باقی سوالات کے جوابات کو بعد میں دیا جائے۔ تو سب سے پہلے عبدالقیوم صدیقی سوال کرتے ہیں کہ گندم کی پیداوار پہ کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ زکوٰۃ تو نہیں ہوتا، اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ گندم یا اس طرح یہ جو اجناس ہوتی ہیں، جو انسان زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے موصول ہونے والی جو پیداوار ہوتی ہے، اس پہ اللہ کے راستے میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا جو رقم یا جو چیز دی جاتی ہے، اس کا نام زکوٰۃ نہیں ہوتا، اس کو فقہا کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ تو اگر زمین بارانی ہے، بارانی کا مطلب کہ وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس میں خود کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی پانی کے اعتبار سے، تو ایسی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کا 10واں حصہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر زمین بارانی نہیں ہے بلکہ آدمی نے خود ٹیوب ویل سے یا کنویں سے یا نہر وغیرہ سے خود پانی کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کا 20واں حصہ نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ عبدالقیوم صدیقی کا دوسرا سوال کہ آج کل صاحب نصاب کی کتنے روپے کی مالیت پر بولا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو چاندی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، ہر زمانے میں، ہر موقع پہ، ہر ملک میں وہ مختلف ہوتی رہتی ہے، تو موجودہ حساب سے ہم 52.5 تولے چاندی کا حساب لگائیں گے، اس کی جتنی مالیت بنے گی اسی مالیت کی مقدار پر ہم یہ زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے کا اس پر اطلاق ہوگا، جو تقریباً آج کل یہ 50,000 51,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ انڈیا سے محمد اویس سوال کرتے ہیں کہ افطاری سے پہلے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، اس کا اصل وقت کب ہے؟ افطاری سے 10 منٹ قبل یا خاص افطاری کے وقت؟ اور اس دعا کے ثبوت کے متعلق اپنی رائے گرامی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں بھائی محمد اویس، اللہ جل شانہ نے بعض اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جن اوقات میں دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے، اسی طرح افطاری کا وقت بھی ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یعنی ان کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ نمبر 1 الامام العادل، امام عادل۔ نمبر 2 الصائم حین یفطر، دوسرا روزے دار جس وقت وہ افطار کرنے لگے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت بطور خاص قبول ہوتی ہے۔ باقی افطاری سے کتنی دیر قبل، یہ ہر آدمی کی اپنی طبیعت، مشغولیت اور اس کی اپنی عادت کے اعتبار سے ہے کہ دعا چونکہ ایک بہت بڑا اہم عمل ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، اور کوئی آدمی چاہے اس کو آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر دے، 20 منٹ پہلے شروع کر دے، 10 منٹ پہلے شروع کر دے، تو افطاری سے پہلے جب شروع کرنا چاہے تو اس وقت سے لے کر افطاری تک کے اوقات تک کا جو وقت ہے، یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے،
کہ ظاہر انسان نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مشروبات بھی موجود ہیں، مطعومات، کھانے پینے ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان سے بے نیاز ہو کر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ باقی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی جائے، چاہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں یا زبان کے تلفظ کے ساتھ دعا مانگی جائے، اس میں دونوں باتیں درست ہیں۔ یہ ہر آدمی کی اپنی طبیعت پہ اس کا دار و مدار ہے۔ جموں کشمیر سے عشرت علی سوال کرتے ہیں کہ کیا آدمی بنیان یعنی جو قمیص کے اندر ہم گرمیوں میں پہنتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اور دوسرا کپڑا موجود ہوتے ہوئے اور گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور اگر مکروہ ہوئی تو کون سی مکروہ ہوگی؟ دیکھیں، نماز کی حالت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی یہ حالت ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے ابن آدم، سجدہ کے وقت، نماز کے وقت زینت کا اچھا لباس لے لو۔ اور اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو اور اس وقت ایسا لباس یا ایسی حیت اختیار کرے جس لباس اور حیت کو عام مجمع کے اندر جاتے ہوئے انسان کی طبیعت اور نفس برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی شایان و شان کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر اس طرح کے لباس پہننا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر بطور خاص جب اور لباس موجود بھی ہے تو پھر بنیان میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے اور لباس، صحیح لباس اختیار کیا جائے اور اسی کے اندر نماز پڑھی جائے۔ میر پور خاص سے ناہید سوال کرتی ہیں کہ اگر داماد پر قرضہ ہو تو سسر اپنے داماد کو قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر داماد غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ میر پور خاص سے ناہید کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس میت کو گھر سے اٹھانے آتے ہیں تو گھر میں موجود عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر جب میت کو لے جاتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے تمام تعلیمات انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک کی جس قدر تعلیمات تھی ساری کی ساری اسلام نے، شریعت مطہرہ نے واضح فرما دی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے، اس کو آپ کسی علاقے کا رواج کہہ دیں یا رسم کہہ دیں وہ تو ہو سکتی ہے، یہ شریعت کا مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب وفات ہو جائے میت کے سامنے، میت کی موجودگی اور اس کے سامنے جو بیٹھنے والے آس پاس میں عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور دل ہی دل میں استغفار کے ساتھ یا کلمہ طیبہ یا درود شریف یا ذکر یا تلاوت اس کے ساتھ اپنی اس مرحوم کو، میت کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔ سائل کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو میں کلی کے دوران پانی حلق میں چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر تو اختیار کے ساتھ قصداً جان بوجھ کر حلق میں پانی لے گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول کر یا غیر اختیاری طور پر ایسا ہوا ہے تو اس سے روزے میں کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ گجرات انڈیا سے مصعب بن مزمل سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ روزہ کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا یہ جائز ہے۔ مزید آپ نے اس پہ تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی کلپ موجود ہے جو آپ ہماری احناف میڈیا یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد تابش سوال کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر جو فلمیں بنی ہیں یا جو اور انبیاء پر فلمیں بنائی گئی ہیں وہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک عظیم برگزیدہ جلیل قدر شخصیات گزری ہیں، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بہت عظیم القدر عظیم شخصیات تھیں، تو ان کے بارے میں یہ جو بعض
بدباطل لوگوں نے یہ فلمیں بنائی ہیں، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تنقیص ہے، تحقیر اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی فلم بناتے ہیں تو کسی عام آدمی کو، وہ نبی نہیں ہے، عام آدمی ہے، آج کل کے دور کا آدمی ہے، اس کو گویا وہ نبی بنا کر، نبی کی صورت میں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے روپ میں عام انسانوں کو نبی کے طور پر پیش کرنا، اس سے بڑی گستاخی یا نبوت کی توہین اور حقارت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں دور رکھے اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ محمد تابش سوال کرتے ہیں کہ جس طرح ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، آیا ایسے میں عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آیا عید کی نماز کے لیے جو خطبہ مسنون ہے وہی خطبہ دینا ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب ہو سکتی ہے؟ جواب دیں۔ دیکھیں، ابھی تو آج 12 رمضان المبارک اور 13ویں تراویح ہم نے پڑھی ہے، تو ابھی تو دن کافی باقی ہیں اور حالات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اور ہمیں ہر سحری کے وقت، افطاری اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارفع ھذا البلاء والوباء، کہ اللہ یہ جو کرونا کی وبا اور یہ بیماری اور وائرس ہے اس کا انسانیت سے خاتمہ فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو مزید حالات آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عید کے قریب ہی حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا تفصیلی کلپ یا بیان یا فتویٰ یا آڈیو ویڈیو کسی شکل میں انشاءاللہ یہ آ ہی جائے گی۔ محمد تابش سوال کرتے ہیں کہ کیا عدت سے نکلنے کے بعد شکرانے کے طور پر جو نفل پڑھتے ہیں، آیا وہ نفل مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت کے بعد شکرانے کے طور پہ نفل پڑھنا یہ ثابت ہی نہیں ہے اور یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ عدت کے بعد بطور شکرانے کے بندہ نفل شروع کر دے، جب نفل کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو گھر میں پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا چہ معنی دارت، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ تو جائز نہیں ہے، اور پھر مسجد میں تو عورت کا داخلہ ویسے ہی صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ نوافل نہ ہی پڑھے جا سکتے ہیں، اور پھر مسجد کی بات تو خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کویت سے حسین علی انجم سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا ہو اور پیشاب کی جگہ سے قطرے نکل آئیں تو غسل کرنا ہوگا یا نہیں؟ ایسی صورت میں گفتگو کرتے ہوئے اگر قطرے نکلنے شروع ہو جائیں، جسے اصطلاح کے اندر مزی کہا جاتا ہے، اس سے غسل نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے اس سے وضو کرنا ضروری وضو ہوگا، اور اگر کپڑوں پہ یہ لگ گئے زیادہ مقدار میں تو اس صورت میں کپڑوں کا دھونا ضروری ہوگا۔ کشمیر سے محبوب الحق سوال کرتے ہیں کہ کیا اشراق، چاشت اور اوابین ایک ہی نماز ہے یا الگ الگ؟ دیکھیں، اوابین کا لفظ یہ نکلا ہے لفظ اواب سے۔ اواب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ قرآن کریم میں سورۃ الصاد میں اللہ جل شانہ نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ ہے اور اللہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو اواب کا معنی ہے رجوع کرنے والا۔ اب چاشت کی نماز ہو یا اوابین کی نماز ہو، دونوں نمازوں کا مقصد وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، انابت اللہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے چاشت کی نماز کو بھی اوابین کہہ سکتے ہیں اور اوابین کو بھی اوابین کہا جا سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں خود ترمذی کے اندر چاشت کی نماز کو اوابین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ یعنی لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے یا حدیث کی روح سے بھی۔ البتہ فقہا نے جو نوافل کی نماز کی ایک تقسیم کی ہے اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ جو دوپہر کے وقت زوال سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے چاشت کہتے ہیں، اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتے ہیں نوافل، ان نوافل کا نام اوابین ہے۔ محبوب الحق کا دوسرا سوال ہے کہ اگر سورۃ العلق نماز میں پڑھی جائے تو سجدہ کی ترتیب کیا ہوگی؟
اگر سورۃ العلق نماز میں پڑھی، جیسے ہی آیت سجدہ ختم کی جس پہ سورۃ العلق کا بھی اختتام ہو رہا ہے، تو فوراً آپ سجدہ میں چلے جائیں. سجدہ میں گئے، وہاں 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ تسبیحات پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر اگر آپ کی منزل باقی ہے اور آگے چلانا چاہتے ہیں سورۃ القدر، بینہ وغیرہ، تو وہ پڑھیں. اور اگر منزل یہیں پہ ختم کرنی ہے تو پھر اس کے بعد اپنی ترتیب کے مطابق رکوع کر لیں اور پھر سجدہ کر کے اپنی نماز کو پورا کریں. بلوچستان سے حافظ نصیب اللہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز میں سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت کی اور فوراً سجدہ نہ کیا، چند آیات آگے تلاوت کر کے پھر سجدہ کیا، تو کوئی حرج تو نہیں؟ دیکھیں حافظ نصیب اللہ صاحب، اگر نماز میں صحیح اصل تو یہی ہے کہ جیسے ہی آیت سجدہ تلاوت پوری ہوئی فوراً سجدہ میں چلے جائیں. اگر ایسا نہ کر سکے اور 3 آیات کی مقدار آگے پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد سجدہ میں چلے جائیں. جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. لیکن اگر 3 آیات سے آگے 4تھی آیت پڑھ لی یا اس طرح اور آگے چلے گئے، اب سجدہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب نماز میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اور چونکہ یہ سجدہ تلاوت نماز ہی میں واجب ہوا تھا تو اس کا ادا کرنا نماز ہی میں ضروری تھا، اس لیے اب اس سجدہ تلاوت کو آپ نماز کے علاوہ خارج نماز میں بھی ادا نہیں کر سکتے. اب اس پر آپ کے ذمے توبہ اور استغفار اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگنا ہے. محمد عاطف مراد آباد سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عورت کو قبرستان جانا کیسے ہے اور فاتحہ پڑھنا ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عام طور پہ عورتیں مردوں کی نسبتاً کمزور ہوتی ہیں. جزا فضا کرنا، آہو بکا کرنا، رونا، میت پہ چیخنا چلانا، بے صبر ہو جانا، برداشت نہ کر سکنا، یہ عام طور پہ عورتوں میں پایا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی عورت اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر پہ قبرستان میں جائے گی تو خطرہ ہے کہ وہ رونا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے، آہو بکا شروع کر دے. اس لیے شریعت مطہرہ کی احوط تعلیمات یہی ہیں کہ عورتوں کو قبرستان میں نہ جایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ اس میں بے پردگی کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ عورت قبرستان میں نہ جائے. باقی ایصال ثواب کرنا، ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں قبر پہ جائیں، بلکہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں پہ بغیر کسی خاص طریقے کی تعیین کے وہاں پہ انفرادی طور پہ آپ ذکر کے ساتھ درود شریف، دعا، تلاوت، استغفار، کلمہ طیبہ، نوافل، ان کے ذریعے اپنے مرحوم کو، اپنے عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. قبرستان میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. انڈیا سے وسیم احمد سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں الگ سورت تلاوت کی جائے. سنت تو یہی ہے، لیکن اگر کسی نے بھول کر یا اس کو صرف ایک ہی سورت یاد تھی ایسا کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کم از کم آدمی کو 4 صورتیں یاد ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ 4 رکعت والی نماز میں مختلف صورتیں پڑھ سکے. یہ کم از کم جو ہے ہر آدمی کو یہ یاد ہونی چاہیے. ممبئی انڈیا سے اویس ابن یونس سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہر وہ چیز جو نمائش کے لیے رکھی گئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اور وہ برتن جو استعمال میں نہیں آتے یا وہ کپڑا جو بغیر سلائی کا ہو، بعد میں اس کپڑے کو سلائی کر کے پہننا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے؟ جی، ایسے برتن اور ایسے کپڑے جو استعمال میں ہیں یا استعمال میں نہیں ہیں، بشرطے کہ تجارت کی غرض سے نہ ہوں، ویسے گھر میں رکھے ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. محمد اویس انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں قوالی سننا کیسا ہے اور اس سے روزہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر قوالی میں ساز ہو، موسیقی ہو، طبلہ اور یہ چیزیں ہوں اور قوالی میں ایسے اشعار ہوں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہوں، ایسے اشعار ہوں جو اشعار شرکیہ ہوں، تو ایسی قوالی کا سننا جائز نہیں ہے. اور اگر ایسی قوالی ایسی ہے جو ان چیزوں سے پاک ہے، نہ سادی ہے، ساز بھی نہیں ہے، طبلہ بھی نہیں ہے، موسیقی بھی نہیں ہے،
اور اشعار شرکیہ اور کفریہ بھی نہیں ہے تو ایسی قوالی کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ہمارے اس زمانے میں جو عام طور پہ قوالی سننے میں آتی ہے یا جو عام طور پہ چلائی جاتی ہے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، ساز بھی ہوتا ہے، اور بس اوقات اشعار بھی شرکیہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی قوالی کا سننا جائز نہیں ہے۔ جب عام حالات میں سننا جائز نہیں ہے تو پھر روزے کی حالت میں اس ماہ مقدس میں بھی تو اس کی شناعت اور قباحت مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ سلمان سوال کرتے ہیں کہ تراویح میں جماعت کرانے کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر مسجد میں تراویح ہے تو ظاہر ہے مسجد کے لیے اذان تو ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی گھر میں تراویح پڑھ رہا ہے اور مسجد کی اذان، محلے کی اذان اس تک پہنچ رہی ہے تو پھر وہی اذان کافی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ موجود ہے، کوئی مدرسہ ہے، ادارہ ہے، سکول ہے، مکتب ہے یا گھر ہے جہاں کوئی محلہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز تک نہیں پہنچتی، تو پھر یہی ہے کہ وہاں اپنی اذان دے دی جائے، اس کے بعد پھر تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ سائل سوال کرتے ہیں کہ کیا فطرانے میں کپڑے لے کر بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ اصل فطرانے میں یہی ہے کہ کسی کو مالک بنا دیا جائے۔ اب عام ہے کہ وہ نقدی کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، جیسے مناسب سمجھے وہ کیا جا سکتا ہے۔ حافظ محمد انور شہزاد سوال کرتے ہیں کہ اگر سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھ گیا، یا اس طرح رکوع میں سجدہ کی تسبیح پڑھ کر رکوع کر لیا، تو اب کیا حکم ہے؟ نماز ٹھیک ہو جائے گی، نہ سجدہ صاف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تسبیحات مسنون ہیں، اگر بھول کر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ برما سے محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں کہ حضرت موجودہ کرونا وائرس کی حالت میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کن نمازوں میں پڑھیں؟ دیکھیں قنوت نازلہ یہ اس لیے ہے کہ اگر دشمن کا تسلط ہو جائے یا اس طرح کے مسائل پیش آ جائیں پھر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ وبائی امراض ہو جائیں، اس طرح کی جو مسائل ہیں یہاں پہ قنوت نازلہ نہیں ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ استغفار، دعائیں، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ کوٹ ادو سے محمد حارث سوال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کیا ہے اور ان کی عمر کتنی تھی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 852 ہجری میں ہے، ان کی مشہور کتاب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کے حالات اور تراجم پہ، جس کا نام ہے الاصابہ۔ اس میں حافظ صاحب لکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی عمر 250 سال ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی عمر 350 سال ہوئی۔ علماء نے، مورخین نے اور سیر نگاروں نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 سال تھی، اور آپ کی وفات سن 35 ہجری میں ہوئی ہے۔ سائل سوال کرتے ہیں کہ تراویح میں تلاوت کتنی رفتار کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور کیا ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں نہ تو کوئی حد متعین ہے، اصل یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ تراویح میں تلاوت کی جائے، یعنی اتنی تیز تلاوت نہ ہو کہ جس سے جو تجوید کے اصول ہیں ان کی رعایت نہ کی جا سکے، غنہ ہے، قلقلہ ہے، شد ہے، مد ہے، دیگر جو اصول تجوید ہیں ان کی رعایت نہ کرتے ہوئے تلاوت کی جائے، اور الفاظ کو یوں پڑھا جائے کہ الفاظ کٹنے لگ جائیں، سامعین کو الفاظ سمائے، الفاظ صحیح طرح وہ سن نہ سکیں، تو اس طرح یہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نہ ہی بالکل اتنا آہستہ پڑھا جائے کہ جس سے سامعین تراویح بہت لمبی ہو جائے اور سامعین جو ہے مشقت کے میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اعتدال کا درس دیا ہے، اس اعتبار سے تلاوت کی جائے تاکہ اصول تجوید کی بھی رعایت کی جا سکے اور سامعین کی بھی رعایت کی جا سکے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تو آدمی کے قاری کے اپنے طاقت، جوانی اور اس پہ دار و مدار ہے کہ ماشاءاللہ ایسے قراء بھی ہوتے ہیں جو ایک سانس میں کیا سورۃ الضحیٰ، سورہ فاتحہ تک پڑھ لیتے ہیں۔ بس اتنی بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ
اتنی اس طرح نہ پڑھا جائے ایک سانس میں کہ الفاظ سامعین الفاظ بھی نہ سن سکے، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے اسی تجوید کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے بے شک ایک سانس میں پڑھ لیں، 2 میں پڑھ لیں، 3 میں پڑھ لیں، اس بات کا خیال کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سہولت کے لیے کہ کس طرح اس کو تلاوت کیا جائے۔ مثلا تراویح کی نماز کے اندر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد بطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ تو یہ تو ہر آدمی کے اپنے انداز پہ ہے، تو اس بات کا خاص خیال کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عام طور پہ آج کل جو ہے بعض حفاظ بہت تیزی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور بلکہ مقابلے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آدھے گھنٹے میں تراویح مکمل کر لی، 35 منٹ میں، 40 منٹ میں۔ ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کو اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنا ضروری ہے۔ صابر عمر خان سوال کرتے ہیں کہ روزے اور سحری کے افطاری کے وقت سائرن بجانا کیسا ہے؟ سائرن بجانا یا اسی طرح اعلان کرنا یہ سارا بطور اطلاع کے ہے، تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تو اعلان کر دیں، چاہے تو سائرن بجا دیا جائے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اسامہ سوال کرتے ہیں کہ وطر کے بعد تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ سب سے پہلے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھی جائیں، پھر 2 رکعت سنت ہو، پھر اس کے بعد تراویح ہو، پھر وطر ہو۔ صحیح طریقہ تو یہی ہے۔ اور اگر کسی مجبوری میں یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، ایسی حالت پیش آ گئی کہ وطر نہ پڑھ سکے اور تراویح پہلے وطر پہلے پڑھ لیے اور تراویح بعد میں پڑھنی پڑ گئی، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ خلاف سنت ہے، سنت یہی ہے کہ جو ترتیب مشروع ہے اسی کی رعایت کی جائے۔ ضیاء اللہ منڈی بہاؤالدین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا فطرانہ غریب مفلس آدمی بھی ادا کرے گا، اور خود زکوٰۃ لینے والا ہے تو وہ بھی ادا کرے گا، اور کب کرے گا؟ غریب اور مفلس آدمی پہ جو خود مستحق زکوٰۃ ہے، مفلس ہے، غریب ہے، اس پہ فطرانہ ہے ہی نہیں۔ جب فطرانہ نہیں ہے تو کب ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا 4 رکعت تراویح کے بعد تسبیح پڑھنی واجب ہے؟ نہیں، 4 رکعت تراویح کے بعد شریعت نے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اسے کہتے ہیں ترویحہ، تھوڑی دیر کے لیے یعنی بیٹھ لیا جائے اور اس میں چاہیں تو ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اور یہ جو دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ اور اس دعا کا ثبوت بھی بعض کتب سے ہے، لیکن یہ دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہر آدمی کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے کہ جو آدمی اس موقع پہ اس وقت کے درمیان جو کچھ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک شخص بینک میں ملازمت کرنا چاہتا ہے مگر سوچتا ہے کہ بینک کا سارا نظام سود پر ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بس اسے چاہیے کہ کوئی حلال رزق تلاش کرے۔ ظاہر ہے بینک کی ملازمت جو ہے وہ سودی کاروبار پر مشتمل ہے، تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسے کاروبار تلاش کرے جو حلال کا ہو، اور حلال کے کاروبار میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بظاہر نظر تو یہی آتا ہے کہ شاید جو ہے حلال روزی تھوڑی مل رہی ہے، لیکن بات تھوڑی کی نہیں ہوتی، بات یعنی کمیت کی نہیں ہوتی، کیفیت کی ہوتی ہے۔ اس تھوڑے میں بھی اللہ جل شانہ بہت بڑی برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی حلال روزی کا انتظام کریں، اللہ جل شانہ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ بس آج کہ ہم نشست انہی سوالات پہ ختم کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے یہ جو سوالات کے جوابات دیے ہیں ان کو صحیح معنوں میں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے
جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنانے کی، اور جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔